अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान का सबसे बेहतरीन ट्रेडिंग टॉपिक, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब 20 रकात शुरू कराई, क्या जनाब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरावी नमाज जमात से पढ़ाई? सुन्नी शिया का इख्तिलाफ इस पॉइंट ऑफ व्यू पे। चलते हैं बयान की तरफ और सुनते हैं इंजीनियर मोहम्मद मिर्ज़ा के इस बेहतरीन बयान में। रमज़ान का महीना भी चल रहा है, उसमें यह जी कि जो हज़रात हैं हनफी, इसको मैं थोड़ा सवाल ज़रा अपने अल्फाज में बना लूँ। एक पिछले दिनों एक अल्लामा साहब थे, उन्होंने भी बल्कि कहा जी कि ये जो अहले हदीस हज़रात हैं ना, इनको ये फकी दें कि ये अगर कहते हैं ना कि जनाब तरावी हम पढ़ते हैं, तो इनसे कहें जी क्यों पढ़ते हो तरावी? कुरान में तो तरावी का जिक्र नहीं है। तो ये कहेंगे जी हम हदीस पे पढ़ते हैं। उन्हें कहें जी हदीस में भी जिक्र नहीं, आपसे में तो खाली 3 दिन पढ़ी है। तो फिर वो कहेंगे कि जनाब हम सहाबा किराम पर चलते हैं। तो वो कहते हैं जी सहाबा किराम से साबित है कि वो 20 ही पढ़ते थे। और जो राफजी हैं वो ये कहते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो लोगों को डांट के बाहर निकाल दिया था, तो आप पढ़ते क्यों? तो दोनों एक्सट्रीम्स हैं, इसमें अपना मौक़िफ़ दें आप। ये पूछा आप। पहली बात ये कि सहाबा किराम 20 पढ़ते थे, तो इसमें बुखारी मुस्लिम की 20 तो नहीं 2 हदीसें बता दें, सिर्फ इनके कहने से हो जाएगा। वो कहते हैं हम हदीस नहीं बताते, वो कहते हैं सहाबा का हमारे पास एक इजमा चला रहा है मुसलमानों, इजमा चला रहा है, तो ठीक है। कहते हैं हमारी दलील ही है जी जी, या तरावी ना पढ़ो या 20 पढ़ो। जी जी, और शिया कहते हैं ना पढ़ो। जी जी, पहले तो सुन्नियों से लड़ लें, फिर शियों से भी लड़ते हैं। पहली बात यह है कि इस रूएर्स पे हदीस की पहली किताब है अल-मुवत्ता इमाम मालिक। जी बिल्कुल। इमाम बुखारी के भी दादा उस्ताद हैं, बस दादा नहीं परदादा उस्ताद, क्योंकि इमाम बुखारी शागिर्द हैं अहमद बिन हंबल के, अहमद बिन हंबल इमाम शाफी के शागिर्द हैं और इमाम शाफी इमाम मालिक के शागिर्द हैं। इमाम मालिक ने जो क़याम रमज़ान पे बाब बंद है, बरेलवियों की अल-मुवत्ता इमाम मालिक उठा लें, ठीक है ना जी, और उसमें जाके आप खुद चेक कर लें। बल्कि यार वो अल-मुवत्ता इमाम मालिक रेड कलर में पीछे पड़ी है जी, लेके आए तैर भाई, वो रेड कलर में, इतनी मोटी किताब रेड कलर में पड़ी हुई होगी, अल-मुवत्ता इमाम मालिक एक ही जिल्द के अंदर है, ये बुखारी के साथ ही पड़ी हुई है। हाँ जी, ये ऊपर ही, ये निकाल के लें। ये बरेलवियों का तर्जमा मैं दिखाने लगा, अल-मुवत्ता इमाम मालिक जी शबीर बदर्स का। अच्छा, रूएर्स पे पहली किताब है जिसमें हनफियों के दोनों झूठ पकड़े जाएंगे। एक तो ये कहते हैं साहबा 20 पढ़ते थे, दूसरा हजरत उमर ने 20 शुरू कराई। दो ये झूठ पार हो जाएंगे। ए दिखाओ जी अल-मुवत्ता इमाम मालिक इन्होंने। वैसे मैंने मसला नंबर 20 दुनिया में तरावी के ऊपर सबसे ज्यादा मेरा ही लेक्चर देखा गया, इसलिए अब जब तरावी पे लोग चढ़ाते हैं मेरी भी फोटो साथ लगाते हैं। आप लिखें यूट्यूब पे तरावी 8 या 20, लाखों लोग मेरी वीडियो देख चुके हैं, मोर देन 4 लाख, और व्हाट्सएप के जरिए तो शायद मिलियंस तक पहुंच चुकी हूं। इसमें मेरे भाई मैं ये बरेलवियों का शबीर बदर्स का ही आपको तर्जमा दिखाता हूं, अल-मुवत्ता इमाम मालिक का। हजरत उमर ने 11 रखते शुरू कराई हैं। सही बुखारी में तो यह है कि हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला ने ड्यूटी लगाई थी उबई इब्न काब की और तमीम दारी की कि लोगों को 11 रखते लोगों को तरावी पढ़ाएं, और ये हदीस इमाम बुखारी ने इमाम मालिक से ली हुई है। इमाम मालिक एक हदीस और लेके आए हैं, और उस हदीस के रावी हैं साहिब इब्न यजीद सहाबी। सनद बड़ी सीधी सी है। इमाम मालिक सिका और सदूक। इमाम मालिक का उस्ताद है मोहम्मद इब्न यूसुफ, जो सहाबी रसूल साहिब इब्न यजीद का बेटा है, और वो ताबई है। और मोहम्मद बिन यूसुफ की साहिब बिन यजीद से हदीसें बुखारी में भी मौजूद हैं, लिहाजा बुखारी मुस्लिम की गोल्डन चेन पे ये रवायत है। इस एक सफ़े पे इसकी अरबी भी नज़र आएगी इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से, और 11 रकतों वाला भी नज़र आएगा कि हज़रत उमर ने 11 रकतें शुरू कराई। ठीक है जी, आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं। इसका चैप्टर ये है क़याम रमज़ान, नमाज तरावी का बयान, और नीचे ये बरेलवियों ने किया है, मैंने नहीं कोई तारीफ़ की हुई है। ये ज़रा सरकार इनको दिखा दें, मैं थोड़ा आगे हो जाता हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए। ठीक है जी, ये वाला सफ़ा नीचे वाला, ये जहाँ मैं उंगली कर रहा हूँ ना, ये 253 नंबर वायद जिसको मैंने अनसर्कल किया है, इसको आप तसल्ली से कवर करें जी, पूरा ज़ूम जितना कर सकते हैं करें। नंबर कौन सा लिखा? 253 नंबर है बरेलवियों वाले इसमें, अल-मुवत्ता इमाम मालिक में, शबीर बदर्स की। ठीक होगा जी, सुने। साहिब इब्न यजीद सहाबी रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं कि हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला ने हज़रत उबई इब्न काब और तमीम दारी को 11 रकतें पढ़ाने का हुक्म दिया।
مزید فرماتے ہیں کہ امام ایک رکعت میں 100 آیات تلاوت کرتا تھا اور ہم لوگ لکڑی کے سہارے کھڑے رہتے تھے اور فجر کے قریب ہی نماز سے فارغ ہوتے تھے. قیام اللیل کا لفظ ہے, تراویح کا لفظ تو محدثین نے استعمال کیا, اصل لفظ ہے قیام اللیل, اور اس کے اوپر باب ہے قیام رمضان. اچھا, یہ روایت حضرت عمر کی 11 شروع کروانے کو بتا رہی ہے اور صحابہ کی 11 کو بتا رہی ہے. اب یہ بتائیں 20 والی روایت ہماری مین سٹریم کی کس کتاب میں ہے؟ بخاری سے لے کے ابن ماجہ تک, الموطا امام مالک بھی بیچ میں شامل کر لیں, مسند احمد بھی شامل کر لیں, لے کے آئیں وہ روایت. یہ لے کے آتے ہیں مصنف ابن ابی شیبہ سے. پہلے تو یہ مانے کہ ان کی والی روایتیں کوئی نہیں بخاری مسلم میں, ہمارے پاس تو بخاری مسلم میں موجود ہیں, عائشہ کی بھی. میں نے اس لیے کہا, میرا کلپ لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں, تراویح 20 یا 8, میں نے ایک ترتیب سے مقدمہ 45 منٹ میں سمجھایا ہے. فی الحال تو چونکہ یہ ایک جھوٹ تھا, ایک جھوٹ کے لیے 3 لائنیں کافی ہیں. الموطا امام مالک انہوں کو تسی اپنا جعلی جڑا اجماع بنایا ہے نا, بند کمرے 'چ بہ کے بوجھ پا کے رکھو. انہی سے پوچھیں کہ امام مالک کیا 41 رکھتے نہیں پڑھتے تھے نوافل کے طور پہ؟ ہمیں 20 سے چڑھ نہیں ہے, ہم کہتے ہیں 40 پڑھے 100 پڑھے, کوئی مسئلہ نہیں, نفلی نماز ہے. آپ نے 20 فکس کیے, غلط ہے. نبی علیہ السلام کی رمضان یا غیر رمضان 11 رکھتے ہوتی تھی. تابعین سے 20 رکعت بھی ثابت ہے, 41 بھی ثابت ہے, زیادہ بھی ثابت ہے, پڑھیں. ہم تو 20 کے کبھی مخالف نہیں رہے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں, اور پھر یہ ہمیں مثال دیتے ہیں ارمین میں 20 ہوتی ہیں تو آپ بھی کریں. ارمین میں تو آمین بھی اونچی ہوتی ہے تو آپ بھی کریں. ارمین میں تو رفع الیدین بھی ہوتا ہے, آپ بھی کریں. ارمین میں تو اقامت بھی اکیری ہوتی ہے, آپ بھی شروع کریں. نال ٹھوس ہو جان گے, سا ہی نہیں نکلے گا. انہوں نے جی دلائل دیکھنے ہیں تو تسی بھی اپنے دلائل لے آؤ نا. ارمین دی دوست کس کو لگاتے ہیں آپ؟ اور ارمین میں بھی صرف مکے مدینے میں, مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں 20 ہوتی ہیں, باقی پورے سعودیہ میں, مکے مدینے میں بھی, ایون خانہ کعبہ سے واکنگ ڈسٹنس پہ باب العمرہ کی طرف جو مسجد ہے چھوٹی سی, اس میں بھی 11 رکعت ہوتی ہے. پورے سعودیہ میں 11 رکعت ہوتی ہے سر, ارمین میں ہوتی ہے, اور وہاں بھی 11 رکعت شروع کرائی تھی سعودی حکومت نے. بعد میں انہوں نے پنگا کیا, یہ لڑائی کرتے تھے وہاں جا کے, تو انہوں نے پھر 2 امام مقرر کر کے کسی طریقے سے ان سے جان چھڑائی بھی ہے. ان کے جو فتوے ہیں نا, امام کعبہ, یہ امام کعبہ کو دعوتیں تو دیتے ہیں نا یہاں پہ, امام کعبہ کے فتاوا بتائیں نا کیا ہے, 11 رکعت کے اوپر ہے یا 20 کے اوپر ہے. تو بال فی الحال تو ایک جھوٹ تھا, ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں. ان کا جھوٹ تھا کہ حضرت عمر نے 20 شروع کرائی. میں نے الموطا امام مالک سے ثابت کیا کہ حضرت عمر نے 11 شروع کروائی. ٹھیک ہے جی. اس سے آگے ایک اور روایت ہے یزید بن رومان والی, اس میں وہ کہتا ہے کہ حضرت عمر کے زمانے میں لوگ 20 پڑھتے تھے. وہ اس سے آگے ہے, اس میں روایت ہے. سند صحیح ہے؟ نہیں, سند کوئی نہیں. یزید بن رومان نے حضرت عمر کا زمانے نہیں پایا, منقطع روایت ہے. میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ کل کوئی پبلک کو دھوکہ دیں گے, علی نے ساڑی علی نہیں دسی, علی نو پتہ نے تواڈے علیاں, اور یہ تواڈے علیاں نو پہلے میرے علیاں ہی ہوندیاں سن, مینوں پتہ نہیں سی کہ وہ تواڈے علیاں نے, اس واسطے میرے علیاں ہوندیاں سن. ٹھیک ہے نا جی, ہن نہ تواڈے علیاں نے میرے علیاں. اچھا, آپ شیعوں کا بھی جواب دے دینا جو بدعت کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شیعہ بھی بدعت کہتے ہیں, اور آپ کے غامدی صاحب بھی بدعت کہتے ہیں, اور آپ کے مولانا ساق صاحب بھی بدعت کہتے ہیں. شیعہ کے تو صرف کندھے پہ رکھ کے نہ چڑھائیں. نہیں, غامدی صاحب جی غامدی صاحب نے تو ابھی کلپ ہے, ان کے سرے سے کوئی نماز ہی نہیں ہے. غامدی صاحب نے جو کچھ کہا بالکل ٹھیک کہا کہ تراویح علیحدہ سے کوئی نماز نہیں ہے. یہ نبی علیہ السلام پہ نماز فرض تھی, یہ نفلی نماز ہے, پڑھ لیں تو ثواب. غامدی صاحب کا جو کلپ شیعہ نے بھی اپلوڈ کیا ہے, میں اس کلپ کے ساتھ ہوں. جب آپ نیریٹو اتنا جعلی کھڑا کریں گے نا تو کاؤنٹر نیریٹو اسی طریقے سے آئے گا. جب آپ اپنی پبلک کو یہ کہیں کہ جو تراویح نہیں پڑھتا اس کا روزہ ہی نہیں ہوتا, تو سر پھر غامدی آپ کو صحیح اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر مسلط کیا کہ وہ کہہ رہا ہے سرے سے نماز ہی نہیں ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے. نمازیں دن رات میں کتنی ہیں شاہ جی؟ 5, اور رمضان میں 5 ہوتی ہیں, 6 ہوتی ہیں, 5. تو تراویح سرے سے نماز ہی نہیں ہے, تو نفلی نماز ہے. اور یہ تو بخاری مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے ڈانٹا تھا. بالکل صحیح ہے, آپ نے یہ ڈانٹا تھا کہ میرے ساتھ آ کے نہ شامل ہو, علیحدہ سے پڑھو. ہم بھی, حضرت عمر نے بھی جو صحیح بخاری میں آتا ہے تراویح شروع کرائی ہے, حضرت عمر نے تو خود پڑھی نہیں جماعت سے. انہوں نے کہا اس سے بہتر وہ ہے جو لوگ اپنے, اس لیے میں نے کہا تھا میرا وہ کلپ دیکھیں. اب آپ وہ ساری باتیں جو میں نے 40 منٹ کے کلپ پہ کی ہیں, میرا ٹائم نہ ضائع کریں, اگلا سوال کریں. ٹھیک ہو گیا؟ ٹھیک ہو گیا. اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ چاروں ائمہ جو ہیں 20 رکعت پر متفق ہیں, اور 1400 سال. اور یار کہاں سے متفق ہیں, یہ امام آ گیا, بات ختم ہوگی سر, چھوڑ دیں. 1400 سال سے عملی سر بات ہی ختم ہو گئی, چاروں بات ہی غلط ہو گئی کہ آخری بات وہ انگریز بزرگوں سے سینہ بسینہ چلی آ رہی ہے. اور آپ یہ سوچیں کہ اگر انگریز مسلمان ہو جائے تو وہ یہ کیا کہے گا کہ تسی منو چھیڑ رہے ہو. تانوں پتہ ہے میں بزرگاں دا مخالف ہاں, اس واسطے تسی منو ٹریگر کر رہے ہو. منو روزہ لگیا ہے, 15 منٹ رہ گئے نے, منو بزرگاں دے اوتے نہ چڑھاؤ. ٹھیک ہو گیا. انڈیویجول پہ تو شیعہ کا اے سوال جڑا نا اپنے سوال جواب میں رکھیے گا, ابھی نہ چھیڑے مجھے. اس ٹائم میں کھادا پیتا ہونا نا, پھر میں کر لوں گا تھوڑے نا 2 ہاتھ. اچھا لیکن اس میں پہلے اور نجی چینل چھاڑ دو. ایسا رنگ والا نجی چینل ہے
ہاں اے دیکھ لے تیرے رنگ علی میں دکھائی ہے نجی چینل تیرے رنگ علی ہے. اچھا گل سن, مسئلہ یہ ہے چاروں امام کیا ہے, ایک امام تو میں نے بتا دیا جھوٹ پکڑا گیا, ہوں رہ گئے جو 3. پہلے یہ 4 دی گنتی دوبارہ پوری کرو گے پھر اگلا سوال کرنا. پہلے کہنا نہیں ہوگا ساڑھے کو غلطی ہو گئی ہے. اور میرے بھائی یہ نفلی عبادت ہے, اس کو اتنا بڑا جھگڑا بنایا ہوا ہے انہوں نے, اور ایک مطلب اس لیول تک لے گئے ہوئے ہیں. میں نے دیکھا اہل حدیث کو کوئی جھگڑا نہیں بناتے ہیں. آج تک اہل حدیث نے کسی کو کہا ہے کہ جی آپ جو ہیں وہ انفیوں کی مسجد میں گئے ہوئے ہیں تو 8 پڑھ کے نکل آیا کریں. الٹا اہل حدیث علماء یہ کہیں گے آپ 20 والوں کے پیچھے جاتے ہیں تو 20 پوری پڑھ کے ہیں, اصل مقصد قرآن سننا ہے. اور یہی میرا بھی موقف ہے. علی بھائی ایک اصولی بات آپ سے پوچھ لوں, نفلی عبادت جماعت سے کرنا بدعت ہے یا نہیں, یہ بات بتا. سنت ہے, بدعت کیوں ہے؟ میرا اس کے اوپر بھی کلپ ہے. میں تو کہتا ہاں, لیکن وہ کون سی جو آپ اس کو فرض کے درجے کے اوپر نہ لے جائیں. اگر کسی نے تراویح فرض کے درجے پہ بنا دی ہے, نبی علیہ السلام نے 3 دن جماعت سے پڑھی نا. وہ کہتے ہیں وہ تو جب جو شیعہ عالم نے ایک تقریر کی وہ کہتا ہے جی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کو وہ خود آ کے کھڑی ہوئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر پڑھانی ہوتی تو جامعہ مسجد میں تشریف لے جاتے. وہ تو زبردستی کہتے ہیں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ڈانٹ کے نکال دیا, تو یہ سنت کہاں سے؟ ڈانٹ کے نہیں, وہ اس طرح نہیں تھا. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہوئے, اور آپ نے غضبناک ہونے کی وجہ یہ نہیں بتائی ہے. آپ نے بتایا کہ مجھے خطرہ ہے تم پہ فرض نہ ہو جائے. آپ نے یہ نہیں کہا کہ تم پڑھ کے کام غلط کر رہے ہو, اس پڑھنے کو غلط نہیں کہا آپ نے. تو الفاظ کے چناؤ میں ایک نقطے سے محرم سے مجرم بن جاتا ہے, اور ایک کل سے قل بن جاتا ہے, اور قل سے کل, اور قلب سے قلب بن جاتا ہے. تو وہ بات میں نے اس لیے آپ کو پہلے ایک جملہ بولا تھا کہ 50 منٹ کا مقدمہ 5 منٹ میں آپ کو کیسے سمجھاؤں. آپ یوٹیوب سے رابطہ کریں اور لکھیں تراویح 8 یا 20, 8 ڈیجٹ میں 20 میں. دنیا میں کسی مولوی کا کلپ تراویح کے اوپر اس سے زیادہ دیکھا گیا تو مجھے آپ نے بتا دینا ہے. جو فرقوں کے مولوی ہیں ان کا تو نہیں دیکھا گیا, جڑا بغیر فرقے والے سارے نے دیکھا ہوا ہے. اور نیچے لوگوں کے کمنٹس بھی پڑھ لیجئے گا, آپ کو پتہ چل جائے گا. اگلا سوال کسی کے پاس جواب ہی نہیں ہے. ٹھیک.